یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، آپ کو ریڈیو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہیلتھ پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، مجھے کہتے ہیں صدف رانی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اسد قریشی۔ ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں، ہلال امتیاز ملٹری انہوں نے حاصل کیا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں اور کافی گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، MBBS ہیں، AC میٹ، اس کے علاوہ FCPS، FRCS، OJT اسپائن سرجری UK، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ سے کی ہے۔ کہنا چاہیے کہ اسپائنل سرجری کے ماسٹر ہیں۔ السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام صدف، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر۔ جی، اور ریڈیو پاکستان آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے، تھوڑا سا چاہیں گے کہ پروگرام کا انفارمل آغاز کریں۔ کیسا لگا آپ کو ریڈیو آ کر؟ بہت اچھا لگا۔ ایک چیز جو مجھے ایک دم لگی کہ یہاں سگنل ہی نہیں ہے، یہ پوری پاکستان میں یہاں سے سگنل جاتے ہیں جی، اور اندر آتے ہی بالکل سب چیزیں سائلنٹ ہیں۔ جی، وہ اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے نا کرسٹل کلیئر آواز جائے۔ اچھا، آپ سے سر اسپائنل سرجری کے آپ کا، جیسے میں نے کہا کہ ان شارٹ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ آپ ماسٹر ہیں، تھوڑا بتائیے اسپائن کے حوالے سے یا اسپائنل کارڈ کے حوالے سے جب یہ لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر سرائیت کر گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسپائنل کارڈ کی کوئی بھی انجری ہوئی، خاص طور پر مہروں کی، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو آپریشن نہیں کرانا چاہیے۔ تو ہم اسی میتھ سے جو ہے وہ آج کے پروگرام کے میں جو گفتگو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ پہلے تو آپ بتائیے یہ اسپائنل سرجری ہوتی کیا ہے؟ ہاں، آپ نے دو کویشچن پوچھے ہیں اور دونوں ہی بہت ریلیونٹ ہیں، اور اسپائن سرجری کا آغاز بھی اسی طرح ہوا تھا، کیونکہ لوگوں کی مت یہی ہے اور تھی کہ اسپائن سرجری کے بعد مریض ٹھیک نہیں ہوتے نا۔ تو اصل میں یہ ایک نئی اسپیشلٹی ہے۔ پہلے تو لوگ نیورو سرجنز اور آرتھوپیڈک سرجنز دونوں کچھ اسپائن کے آپریشنز کرتے تھے، لیکن ایشو یہ تھا کہ نیورو سرجنز کی جو مین ٹریننگ ہوتی ہے وہ نیورولوجیکل ٹیشو کی ہینڈلنگ میں ہوتی ہے، جیسے اسپائنل کارڈ ہو گئی، نروز ہو گئی، اور جو آرتھوپیڈک سرجنز ہوتے ہیں ان کی جو مین ٹریننگ ہوتی ہے وہ بونز کی ہینڈلنگ میں ہوتی ہے، جیسے فریکچرز ہو گئے یا جوائنٹس ہو گئے، سافٹ ٹیشو کی انجریز ہو گئی۔ تو اب اسپائن ایک موسٹ یونیک آرگن ہے جو بونز بھی ہیں اور اس کے اندر سے اسپائنل کارڈ اور نروز بھی گزرتی ہیں، ایسی اور کوئی بون نہیں ہے۔ تو اب اس کو جب نیورو سرجن اسپائن پہ آپریٹ کرتے ہیں تو کرتے تھے، بلکہ آپ کہیں تو وہ ہر بونز کو ڈیوائڈ کرتے تھے جسٹ ٹو ایکسیس کے اندر جو اسپائنل کارڈ ہے اس کی ڈیزیز کو ٹیکل کریں یا اس پہ جو پریشر ہے اس کو ریلیز کریں، اور وہ کرتے کرتے وہ کافی ساری بون کو ریموو کر دیتے تھے۔ آرتھوپیڈک سرجنز کا ایشو یہ تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ اس کے اندر سے نروز گزر رہی ہیں، اس لیے وہ بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اس کی ٹریٹمنٹ کا، اس کے کئی سارے جو ان سی ڈیزیزز ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہوئے ریلیکٹنس ہوتی تھی۔ یہ وجہ تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اسپائن میں اب ملٹیپل جوائنٹس بھی ہیں، اس کے اندر ڈسکس بھی ہیں جو دو موڑوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، اور اندر سے نروز بھی گزر رہی ہیں۔ اب جب آپ ڈیکمپریشن کے لیے بون کو ریموو کرتے ہیں اور خاص طور پہ اسپائن کے جوائنٹس کو ریموو کرتے ہیں تو وہ اسپائن انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو پیشنٹ کو نیورولوجی ہوتی ہے، جو کمزوری ہوتی ہے ٹانگوں میں یا جو نمنس ہوتی ہے جس کے لیے آپریشن کیا ہوتا ہے، وہ تو بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اسپائنل بونز کے اور جوائنٹس کے ایکسیسو ڈیمیج کی وجہ سے ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے، کمر درد۔ بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے اگر کسی کا آپ گھٹنے کی بونز کو ریموو کر دیں تو بعد میں وہ چلنے پھرنے میں اس کو پرابلم ہوگی۔ اب گھٹنا تو ایک میجر جوائنٹ ہے، اس کے بعد تو شاید وہ چل نہ سکے اگر اس کو فریکچر ہو جائے اور میجر انجری ہو جائے۔ اسپائن میں تو ملٹیپل جوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پیشنٹ یوزلی چل تو سکتا ہے لیکن ایک مستقل کمر درد کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسپائن میں سرجری کی وجہ سے انسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ جب یہ انسٹیبلٹی آ جائے تو پھر ایک لانگ ٹرم پین کا وشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی، پوری دنیا میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ جب ان کو ٹانگوں میں درد یا کمزوری کے لیے، نمنس کے لیے، ڈسک کے پرابلمس کے لیے یا اسپائنل اسٹینوسس کے لیے
نیورو سرجری سے اسپائنل ڈیکمپریشن ہوتی تھی تو وہ چیزیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی تھیں جس کے لیے کی جاتی تھی, لیکن ایک نئی کمر درد شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک. تو دس واز بیکاز آف انسٹیبلٹی. تو اسی کے اوپر پچھلے کوئی 20 سال میں سب جو دنیا کے رینونڈ آرتھوپیڈک سرجن, نیورو سرجنز یہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسی نئی ایک اسپیشلٹی ہونی چاہیے جس میں لوگوں کی ٹریننگ آرتھوپیڈکس میں بھی ہو, نیورو سرجری میں بھی ہو, تاکہ جب وہ اس کی ڈیکمپریسو سرجری کریں تو انسٹیبلٹی نہ آئے. اور جب میجر جو ڈیفارمیٹیز ہیں جیسے اسکولیوسز ہے, کائفوسز ہے جس میں کبڑا پن ہو جاتا ہے, یا اسپائن کی ٹی بی ہے, یا اور ڈفرینٹ ٹیومرز ہیں, انفیکشنز ہیں, ان میں جب سرجری کی جائے تو ان میں سیکنڈریلی نیورولوجیکل ڈیفیسٹ نہ آئے. تو لوگوں کو اتنا ٹرین کیا جائے کہ وہ بون کی ہینڈلنگ میں بھی ایکسپرٹ ہوں, اسپائن کی, اور نیورولوجیکل ہینڈلنگ میں بھی. اس طرح یہ اسپیشلٹی وجود میں آئی. اور اب اسپائن میں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 15-20 سال میں اسپائن سرجری کا انسیڈنس جو ڈیولپڈ کنٹریز میں 300% انکریز ہو گیا. تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو اب اچھے ریزلٹس آنے لگ گئے. ٹھیک. دوسرا ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ امپروو کر گئی ہے کہ جو چیزیں پہلے پاسبل نہیں تھیں وہ اب ہو سکتی ہیں. انسینز بھی اتنے شرنک کر گئے ہیں کہ جس کے لیے پہلے ہمیں انچز میں انسین لگانے پڑتے تھے وہ ملی میٹرز میں کام ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اوور آل جو اسپائن کا جو ایک متھ تھی کہ سرجری کے بعد بیک پین ہو جاتا ہے وہ کافی حد تک ڈراپ ہو گئی ہے. تبھی تو اتنا زیادہ انسیڈنس ورلڈ وائڈ بڑھا ہے اس سرجری کا. ٹھیک ٹھیک. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں پروفیسر ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اسد قریشی بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل فیز 8 میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے قبل سی ایم ایچ میں تھے جب آن جاب تھے. تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں اپنی جاب کے بارے میں. آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے اسپائنل سرجری کی طرف جانا ہے, اور آپ یقیناً پاکستان میں پہلے اسپائنل سرجن ہیں؟ جی, اس میں اصل میں دس گوز بیک کافی جی جی پلیز بتائیے ہمیں. تو 1995 میں آرمی نے مجھے سلیکٹ کیا فار ٹریننگ ان اسپائن سرجری آن میرٹ. ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے آرمی میں, ہر چیز آن میرٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو, جس کو ہم آن جاب ٹریننگ کہتے ہیں. اس میں ڈاکٹرز کو باہر ایسی چیزوں میں بھیجتے ہیں جو پاکستان میں چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں اور ان کی اسپیشلٹی ڈفرینٹ کو امپروو کرتے ہیں. تو مجھے میرٹ پہ سلیکٹ کیا گیا 1995 میں فار ٹریننگ ایٹ انگلینڈ اینڈ دین پھر سوئٹزرلینڈ, جرمنی. تو 5 ایئرس کے لیے آرمی کی طرف سے جب میری سلیکشن ہوئی تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسپائن سرجری کیا ہوتی ہے. میں اس وقت ایک آرتھوپیڈک سرجن تھا, یہاں پر آرمی میں کام کر رہا تھا, اور آئی واز ینگ اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, بٹ اسپائن سرجری کا بالکل میرے ذہن میں خیال نہیں تھا کہ میری اس میں سلیکشن ہو جائے گی. جب میری سلیکشن ہوئی تو میں نے ارد گرد اپنے سینئر سے پوچھا, تو اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی اسپائن سرجری میں تو آپ ریفیوز کر دو کیونکہ اس کے تو اچھے آؤٹ کم نہیں ہے, کوئی پیشنٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو بلکہ ایک بڑے سینئر میرے کولیگ نیورو سرجن نے, ہمارے ٹیچرز میں سے, انہوں نے کہا کہ یار اسپائن سرجری کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں پچھلے 20 سال سے جو بھی فریکچر کا کیس ہوتا ہے اس میں لیمنیکٹمی کر رہا ہوں اور آج تک کوئی ٹھیک نہیں ہوا. لیکن الٹیمیٹلی ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل آف سرجری تھے جنرل اندرابی, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. ہی کنونسڈ می کہ نہیں تم ضرور جاؤ اینڈ یو ول نیور ریگریٹ اٹ. اینڈ ونس آئی لینڈیڈ ایٹ انگلینڈ تو مجھے تو آئی فیل ان لو وتھ اسپائن سرجری. اور جو مجھے پہلی چیز پتہ چلی کہ یہ لیمنیکٹمی ان اسپائنل انجری ایڈز انسٹیبلٹی, تو اس سے تو پیشنٹ اور خراب ہوگا ٹھیک ہونے کی بجائے. تو ہم انفارچونیٹلی یہاں پہ اپنے ملک میں ایک ریپیٹڈلی یہ کام کرتے جاتے ہیں جس کا اچھا رزلٹ نہیں آتا, جبکہ گورے اس کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا رزلٹ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا, تو اس کو کیوں کریکٹ کیا جائے. اسی طرح آگے امپرومنٹ ہوتی ہے. تو دس از واٹ آئی لرن کہ اسپائن جو ابھی تک ہمارے ایون ڈاکٹرز میں کانسیپٹ ہے وہ بہت چینج ہو چکا ہے. تو 5 سال پھر میں نے ٹریننگ کی اور وہاں سے 2001 میں واپس آیا ہوں. I established first dedicated department of spine surgery in the country at CMH Rawalpindi. تو کنٹینیوسلی میں کام کرتا رہا ہوں. I was major جب میں آیا ہوں. I retired as a major general 2 months back.
اور الحمدللہ اب اسپائن سرجری جو میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں از ون آف دی موسٹ اسٹیبلشڈ سینٹرز ان دی کنٹری وچ از موسٹ ویل اکوپڈ. ہمارے پاس ایسا اکوپمنٹ ہے جو پاکستان میں کہیں اور اویلیبل نہیں ہے, اور ہر قسم کی سرجری ہوتی ہے, اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنائز ہوئی ہے. میرے اپنے جو ٹیچرز ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, انہوں نے پاکستان وہ ریگولرلی آتے رہے ہیں. میرے جو سب سے بڑے مینٹر ہیں پروفیسر میکس اے بی ہیں. ہی از اگر آپ ان کو سرچ کریں تو لوگ تو نے ہی از کالڈ ایز گاڈ فادر آف ماڈرن اسپائنل سرجری, جنہوں نے آدھی دنیا میں اسپائن سرجری اسٹیبلش کی ہے. وہ ارتھ کویک کے بعد سے کوئی ٹوائس اے ایئر ہمارے پاس ادھر وزٹ کرتے رہے ہیں, اور ان کا بہت بڑا رول ہے اس ہماری ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ آف اسپائن سرجری کو اسٹیبلش کرنے میں. پھر ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہاں ٹرین کیا ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت, ہم نے آرمی کے ڈاکٹرز کو بھی کیا ہے, اور کافی سارے سول ڈاکٹرز کو بھی کیا ہے جو اب ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں اور بھی پورے پاکستان میں اسپائن سرجری ہو رہی ہے. اور اب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ہیو جوائنڈ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل فیز 8 میں جو ہے بحریہ ٹاؤن میں راول پنڈی میں, اور یہاں پر میں سرجری کرتا ہوں. تو ادھر آئی ہیو اسٹارٹیڈ, یعنی پچھلے 1 مہینے میں ہی ہم نے وی ہیو ڈن آلموسٹ آل میجر کیسز. وی آر ڈوئنگ ایڈوانس اسکولیوسس سرجریز, وی آر ڈوئنگ منیملی انویسو سرجریز, اینڈوسکوپک سرجریز, اور کلینک جو ہے میں اپنا وہ الگ ابھی کر رہا ہوں. وہ گلوبل اسپائن سروسز کے نام سے میں نے اپنا کلینک اسٹیبلش کیا ہے مین صدر میں, ایولون پلازا میں. یہ کینٹونمنٹ بورڈ کی جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہے. اور میری ویب سائٹ ہے spine.com.pk, جس پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اسپائن سرجری کیا ہوتی ہے اور میں کہاں پر اویلیبل ہوتا ہوں فار کنسلٹیشن اور سرجریز کے لیے. تو مزید ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کل بہت شکایت آتی ہے, کمر درد بہت بڑھ گیا ہے, موروں کی تکلیف بہت زیادہ, اور اکثر ایک سننے میں آتا ہے موروں میں گیپ آ گیا. تو کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسپائنل سرجری کی طرف ہی جاتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کمر درد اس وقت جو سی دنیا کی سب سے تقریباً ٹاپ پہ پرابلمز میں سے پرابلم ہے. 80% پاپولیشن کو کبھی نہ کبھی کمر درد ہوتا ہے, اور اس کی جو سب سے کامن وجہ ہے وہ ہمارا بیڈ پوسچر ہے, لیک آف ایکٹیویٹی ہے, اوبیزٹی ہے, ہمارا ہیلتھ سٹائل ہے. یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیک پین کا انسیڈنس آج سے 40 سال پہلے بھی پروبیبلی اتنا ہی تھا, 80% تھا, لیکن لوگ اتنے ڈسیبل نہیں ہوتے تھے جتنے اب ڈسیبل ہو گئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ بیکاز آف لیک آف ایکٹیویٹی اینڈ سیڈینٹری لائف سٹائل, لوگوں کے اندر جون سا ہے وہ بیسکلی اس کو درد کو سہنے کی اور اس کو برداشت کرنے کی حص ہی نہیں رہی. ہم لوگ بہت زیادہ ولنریبل ہو گئے. پہلے جو چھوٹی موٹی درد ہوتی تھی اس میں لوگ اس کو لفٹ نہیں کراتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے, ایکسرسائز کرتے رہتے تھے, اپنے آپ کو فٹ رہتے تھے, اس سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے. اور اب بھی یہی شو کیا ہے کہ انلیس کوئی ریڈ فلیگز ہوں جو کہ بہت ریئر ہیں بیک پین میں, موسٹلی جو بیک پین ہوتی ہے وہ ایک بینائن چیز ہوتی ہے جو چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ لانگ ٹرم ریسٹ کے اوپر چلے جائیں اور ایکسرسائز کو چھوڑ دیں تو اس کا الٹا نقصان زیادہ ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک. تو موسٹلی سرجری تو بہت کم پیشنٹس میں بیک پین کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 80% پاپولیشن کو بیک پین ہوتی ہے تو 80% کی سرجری تو نہیں ہوتی نا. بہت ایک لیس دین 1% کرونک بیک پین اگر چل رہی ہے آپ کی, یا کوئی سیریس انڈر لائنگ پیتھولوجی ہے, وہ اگین اس کا انسیڈنس لیس دین 1% ہوتا ہے, جیسے کوئی ٹیومرز ہو گئے یا انفیکشنز ہو گئی یا میجر نیورولوجیکل کمپریشن ہو گئی. یس, اس میں سرجری ایک آپشن ہوتی ہے, لیکن موسٹ آف دی ٹائمز بیک پین کی ٹریٹمنٹ از نان سرجیکل. شیٹیکا کا جیسے درد ہے, وین آ جاتی ہے آپ کے بونز کے درمیان, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی اسپائنل سرجری؟ اچھا, یہ بھی ایک مس نامر ہے کہ وین آ جاتی ہے. وین نہیں ہوتی, نرو ہوتی ہے. شیٹیکا کی جو کامنسٹ کاز ہے, بیسیکلی تو شیٹیکا بیماری نہیں ہے. شیٹیکا کا مطلب ہے جو آپ کے گھٹنے سے نیچے ٹانگ میں ایک سائڈ پہ درد ہوتی ہے, اس کو شیٹیکا کہتے ہیں. ہاں, اس کی ایک کامنسٹ وجہ جو سا ہے ڈسک کا سلپ کرنا اور اسپائن کے اندر نرو کو کمپریس کرنا ہو سکتا ہے. یہ بھی چیز تقریباً 90% ٹائمز میں دس از سیلف ہیلنگ.
ابھی اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ 50% لوگوں میں اگر ڈسک سلپ کرنے کی وجہ سے شائٹکا ہو تو وہ 6 ویکس میں ٹھیک ہو جاتی ہے، اور 90% میں وہ 3 منتھ میں یعنی 12 ویکس میں ٹھیک ہو جاتی ہے. تو موسٹلی اس میں سرجری کی ضرورت تو نہیں پڑتی. سرجری کی ضرورت صرف اس کنڈیشن میں پڑتی ہے جب کہ بہت سیویئر کمپریشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کوڈائکوائنا کمپریشن، جس میں پیشنٹ کا بلیڈر کا باول کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں کمزوری آ جاتی ہے. تو دیٹ از اے سرجیکل ایمرجنسی. اس میں تو امیجیٹ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا جو سا ہے وہ لانگ ٹرم اس کو پیشنٹ کو ڈیفیسٹ رہے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں باقی انڈیکیشنز میں یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو فٹ ڈراپ ہو گیا ہے یا اس کو گراس ڈیفیسٹ ہے یا اس کا پین ٹھیک ہونے کی بجائے جو نیچرل ہسٹری ہے کہ اس کو 6 to 12 ویکس میں ٹھیک ہو جانا چاہیے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی پاسبل ہے. تو ایسے کیسز میں یا اس کا لائف سٹائل اتنا لمٹ ہو گیا ہے تو پھر جلدی سرجری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے کیونکہ اپنے گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ اب چیزیں جو ہیں آرتھوپیڈک اور نیورولوجسٹ جو ہیں اب ان کو سمجھ آئیے کہ سب کا اپنا اپنا کام ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے جس کے اوپر دنیا نے بھی کام کیا، اور ماشاء اللہ آپ نے بھی بتایا ٹیکنالوجی جتنی اس میں ایڈوانس ہوئی ہے، ریسرچ جتنی ہوئی ہے، تو جو لوگ آلریڈی سرجری کروا چکے ہیں اور اس وقت بیڈ ریڈن ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسپائنل سرجن کی طرف آئیں اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کریں؟ ان کے لیے کوئی ہوپ ہے کہ وہ دوبارہ سے چل پھر سکیں؟ جی بالکل. اب تو بہت زیادہ امپرومنٹ آ گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ 300% زیادہ ہو گیا ہے اسپائن سرجری کا انسیڈنٹ، تو وہ کسی وجہ سے ہوا ہے نا، اچھے آؤٹ کمز کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں نہ صرف پرائمری سرجری، اس میں ریویژن سرجریز بھی ہیں، اور اس میں ریویژن سرجریز کے علاوہ نان آپریٹیو میتھڈالوجیز بھی ہیں جس سے پیشنٹ بہتر ہو سکتے ہیں، اور ایون بیڈ ریڈن پیشنٹ چل پھر سکتے ہیں. یہ بالکل پاسبل ہے. اور اب جو آلریڈی اپنا آپریشن کروا چکے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا، جی ٹھیک، یہ ان کے لیے تو ہوپ ہے میرا خیال ہے. جی اب پین مینجمنٹ میں، پیشنٹ کی ارلی موبلائزیشن میں، ایون نیورولوجیکل ریکوری میں، ان کی ارلی موبلائزیشن میں بہت زیادہ ریسرچ کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسپائن کی انیٹمی، فزیولوجی اور پیتھولوجی کی وجہ سے بہت زیادہ امپرومنٹ آ چکی ہے. اور جو چیزیں آج سے 10 سال پہلے ٹریٹیبل نہیں تھیں ان میں سے بہت ساری چیزیں اب ٹریٹیبل ہیں. ٹھیک. اچھا، ہمارے یہاں پہ بہت ساری بیماریاں انہیریٹڈ بھی ہوتی ہیں، ہمارے فیملی میں شادیاں ہونا اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو یہ اسپائنل انفیکشنز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں وہ موروثی بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو بیک پین کی سب سے کامن وجہ ڈیجنریٹیو ڈس آرڈرز ہے. ڈیجنریشن کا تو ڈیفینیٹلی بھی لنک مل گیا ہے جینیٹکس کے ساتھ. تو اٹس موسٹ آف دی ٹائمز کسی کو بیک پین ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آپ یہ کہیں کہ اسپائن کی ڈیجنریشن کتنی ہوگی، دیٹ از ان دی جینیٹک کوڈ. کیونکہ اب ہمارے پاس اسٹڈیز ہیں، ایم آر آئی کو آئے ہوئے 30-40 سال ہو گئے ہیں. ٹوینس کے اوپر کئی پیپرز اویلیبل ہیں جن میں انہوں نے 40 سال پہلے ایم آر آئی کیا ہے اور اب دوبارہ فریش ان کے ایم آر آئی کیے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یا بہت ایگزرشنل لائف سٹائل ہے، ایم آر آئی میں دونوں کی ایک جیسی چینجز آتی ہیں. اچھا. ہاں، اس کو آف کورس انوائرمنٹ افیکٹ کرتی ہے. آپ کا لائف سٹائل جو سا ہے کئی میجر پرابلم سے آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کی درد کو کم کر سکتا ہے. اور ایون ایم آر آئی میں اگر ایڈوانس چینجز آ بھی گئی ہیں تو اس کے باوجود آپ نارمل لائف سٹائل گزار سکتے ہیں بیکاز آف انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کی انڈر لائنگ پرابلم کیا ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. بالکل. اچھا، ہمارے یہاں مختلف، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے علاقوں میں جم ہیں، اگر تو وہاں پہ پراپر ٹرینرز ہیں تو پھر تو بچے جو ہیں، خاص طور پہ ینگ یوتھ جو ہے، وہ اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں، دکھنا بھی اچھا چاہتے ہیں، تو اس ایکسائٹمنٹ میں وہ اوور لفٹنگ کر جاتے ہیں یا اوور ایکسرسائز کر جاتے ہیں. تو اس ایسی صورتحال میں ان کی جو اسپائنل کارڈ ہے اس کو خدا نخواستہ انجری ہونے کے کتنے خطرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی کیا، اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوا ہے، اس سے ڈیمیج ہوا ہے، تو کیا اس کی بھی اسپائنل سرجری کے ذریعے جو ہے وہ ریکوری پاسبل ہے؟ دیکھیں، ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ جی. ایک طرف. تو دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز کیسے کرنا ہے اس کے لیے انفارمیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ.
ٹھیک ہے نا. آف کورس غلط ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے, بیڈ پوسچر میں ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے یو کین ڈو مور ڈیمیج دین گڈ, اور یہ ہوتا ہے, یہ بہت کامن ہوتا ہے. ایک تو اوور لفٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان بیڈ پوسچر, اس کے لیے تو آپ ہر ایکسرسائز کا اس کے لیے پراپر وارم اپ کریں, اس کے جو پراپر ایٹیکیٹس ہیں کرنے کے وہ سیکھیں, اور اپنی لمٹس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنا آپ نے لفٹ کرنا ہے, کتنا نہیں لفٹ کرنا ہے. اور دوسرا اس سے انجری ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو اسپورٹس میں ایون اگر آپ نارمل سب چیزیں کر کے اس کے باوجود آپ اوور لفٹ کر رہے ہیں, اوور ڈو کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اسٹریس فریکچرز ہو سکتے ہیں, لیگامنٹس انجریز ہو سکتی ہیں. تو دس ہیز ٹو بی پراپرلی لرنڈ اور اینڈ سپروائزڈ. خاص طور پہ انیشیل پارٹ میں جب آپ جم سٹارٹ کرتے ہیں تو انجریز کامنلی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے پراپر ٹریننگ کے ساتھ, اور اوور ڈو اس کو نہ کریں تو آپ ٹھیک رہ سکتے ہیں. اینڈ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو بیک پین ہے تو وہ کوئی جم جانے کی ممانعت نہیں ہے آپ کو. آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سی ایکسرسائز آپ کی بیک پین کو ایگریویٹ کر سکتی ہے اور کون سی نہیں کر سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے ضرور یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ نے لائف سٹائل کے بارے میں بات کی, پوسچر کے بارے میں بات کی. ہمارا آج کا نوجوان بہت زیادہ ڈیجیٹل چیزوں کی طرف جو ہے وہ انکلائن بہت زیادہ ہے, کبھی لیٹ کے, کبھی بیٹھ کے, کبھی ترچھا ہو کے, جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ کے, اور ان کی نظریں جم جاتی ہیں اپنے موبائل فون پہ. تو کیا رائٹ پوسچر کیا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ آج آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ اپنے سامعین کو, اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ ضرور بتائیں آپ کے کیا صحیح پوسچر ہوتا ہے, کیسے بیٹھنا چاہیے, تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس پر قابو پا سکیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ پوسچر از ویری امپورٹنٹ. اور ہمارا سب سے بڑا میرا خیال ہے جو بیک کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایشو ہے ہماری ماڈرن لائف سٹائل کا, یہ ساری جو ان سی ڈیجیٹائزیشن کا اور سیڈنٹری لائف سٹائل کا, وہ بیک پین ہے. آپ سمپلی اگر یہ چیز دیکھیں کہ بیک کے مسلز ہیں جو آپ کے سر کے پچھلے حصے کو پیلوس پہ جوڑتے ہیں. اب اگر آپ پیچھے کی طرف بینڈ کریں گے تو وہ شارٹن ہوں گے, اور اگر آگے کو آپ بینڈ کر کے سارا دن بیٹھے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے, تو وہ کنٹینیوسلی اسٹریچڈ رہیں گے. اب جب مسل کنٹینیوسلی اسٹریچ رہیں گے تو پین تو ہوگا. تو دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹس. اور جب آپ آگے کو پوسچر رکھتے ہیں, آپ کا بینڈ رہتا ہے سارا دن, تو پھر آپ کی ڈسکس کے اوپر بھی لوڈ پڑتا ہے جو اسپائن کے فرنٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں, اور جب ڈسک پہ لوڈ پڑتا ہے تو ان کی ڈیجنریشن انہانس ہو جاتی ہے, تو اس سے ساری پرابلم شروع ہوتی ہے. تو اگر میں آپ کو سمپل ایک ٹپ دوں کہ گڈ پوسچر کے لیے, ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی اسپائن کو ہر وقت یہ امیجن کریں کہ آپ نے لینگتھن کرنا ہے. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ہیڈ اور بٹکس کے درمیان اسپیس کو زیادہ کریں, آپ کا پوسچر خود بخود سیدھا ہو جائے گا. جب آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ اگین آپ پاؤں اور سر کے درمیان اسپیس کو زیادہ کریں, اسٹریچ کریں, اس سے آپ کا پوسچر سیدھا ہو جائے گا. تو دس از دی نارمل پوسچر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا تھا, لیکن ہم نے ہر وقت یہ اپنا کب نکال کے اپنے آپ کو بیک پین سے پرون کر لیا. اسی طرح جب موبائل پہ آپ ہر وقت آپ گردن کو فلیکس رکھیں گے, جو کہ سیدھا دیکھنے کے لیے بنی تھی, سامنے دیکھنے کے لیے, جب وہ ہر وقت نیچے دیکھتی رہے گی تو آپ کی گردن کے اندر درد ہوگا, کیونکہ پہلے آپ کے مسل اسٹریچ کریں گے, پھر آپ کی ڈسک اور پھر آپ کے جوائنٹس جو سے ہیں دے ول گیو وے, اور پین تو ہوگا. تو یہ تو نئی بیماریاں ہیں جو موبائل کے ساتھ نیک پین کی نئی آئی ہیں, تو ان کو دے آر پریونٹیبل. اور اس کو ایک تو اگر آپ نے اتنا زیادہ موبائل اور اتنا زیادہ آپ نے کمپیوٹر کو استعمال کرنا ہے, جو آج کل کئی جابز ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اتنا ہی ٹائم پھر اپنے فٹنس کو بھی دیں, اتنا ہی ٹائم آپ جم اور واکنگ کو بھی دیں, تاکہ جب بیٹھیں تو آپ سلاؤچ نہ کریں, آپ کا پوسچر ٹھیک رہے, آپ کے مسل صحیح ٹون میں رہیں, اپنی ہائیڈریشن صحیح رکھیں, اپنا ویٹ ٹھیک رکھیں. ویٹ سے بھی جتنا آپ ویٹ اسپائن پہ ڈالیں گے ظاہر ہے وہ اتنی ڈیمیج اس کا ہوگا. تو اگر آپ اپنا ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنی ہائیڈریشن کو صحیح رکھتے ہیں, اپنے جو سا ہے پوسچر کو ٹھیک رکھتے ہیں, تو پھر یہ پرابلمز جو ہمارے لائف سٹائل کی پرابلمز ہیں, جو ایون بزی کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں یا موبائل کو یوز کرنے والے, ان کی کم ہو جائیں گی.
اور پھر آپ اپنے ایون جو ایرگونومی ہے ورک کی اس کو چینج کر سکتے ہیں. آپ نے اگر زیادہ کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا اسکرین کو اوپر کر دیں. موبائل کو یوز کرنا ہے تو آپ اپنے گردن کا پوسچر ٹھیک کریں. تو ان چیزوں سے بہت حد تک یہ چیزیں ریکٹیفائیبل ہیں اور کریکٹیبل ہیں. صرف تھوڑا سا دھیان اور توجہ صرف دینے تھوڑا کی سا ضرورت دھیان اور ہے. انڈرسٹینڈ کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہماری کمرشلزم کی دنیا ہے بڑی چکا چوند اور یہ اس طرح کی چیزوں کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم بہت سارے اشتہارات دیکھتے ہیں جی آرتھو میٹرس ہیں یا میڈیکیٹڈ فومز ہیں, یہ آپ کی کمر درد کو ٹھیک کر دیں گے. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے یا یہ کمر درد کو زیادہ ایلیویٹ کرتے ہیں؟ یس دیکھیں آپ اگر کمر دیکھیں اپنی تو کمر بالکل سیدھی نہیں ہے, اس کے اندر خم ہوتے ہیں نا. مثلاً جو لوور بیک ہے یہ اندر کی طرف گئی ہوتی ہے, اسی لیے آپ پیچھے کشن رکھیں اگر لوگ بیک میں تو وہ زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں کہ آپ کا پوسچر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح گردن پیچھے کی طرف گئی ہوتی ہے تو اسی لیے اگر آپ بہت موٹا تکیہ رکھیں تو آپ کی گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کرو نیلیفائی ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی اس طرح کا اسپیشلائزڈ جو سی کوئی اتنی ہائی فائی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اپنی کمر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کا ایک فارم فوم کا میٹرس جو کہ بالکل گھسا ہوا نہ ہو از مور دین سفیشینٹ. اچھا ٹھیک ہے آرتھو فوم آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک فارم میٹرس ہوتا ہے سر, اور بیسیکلی تو کوئی اس میں زیادہ چیز نہیں ہوتی. ہاں بہت ہائی فائی چیزیں بھی اویلیبل ہیں جیسے میموری فوم ہے جو کر دیتی ہے, لیکن ایک تو ایک عام بندے کی ایکسیس نہیں ہے. اگر آپ کو وہ آپ لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے کوئی اتنا سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑتا جتنا جو سا ہے کمرشلزم اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. بیسیکلی ایک فارم میٹرس وہ ٹھیک ہے. آپ کو زمین پہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ دیٹ ول اگین ڈیمیج جو آپ کے کروز ہیں ان کو خراب کرے گا. آپ کو بالکل جو نوار کا جو پرانا بیڈ ہوتا تھا جو جھولے کی طرح بنا ہوتا تھا وہ بھی آپ کا بالکل صحیح نہیں ہے. آپ کو یو ہیو ٹو بی ان بٹوین, بہت ہارڈ جگہ بھی نہ ہو اور بہت سافٹ جگہ بھی نہ ہو. آپ ایک فرم میٹرس جس کو عام زبان میں فرم ہوتا ہے جو عام فوم کا جو گدا ہوتا ہے دیٹ از مور دین سفیشینٹ. اور خود آپ نے اپنے اوپر اور اپنی باڈی کے اوپر توجہ دینی ہے کہ کہاں پر آپ لیک کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا بھی تھا, ویب سائٹ بھی آپ نے بتائی تھی, تو ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے, کیونکہ یہ اتنی کامن بیماری اب ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں, ہر کوئی چاہتا ہے اس کے بارے میں جاننا, تو جہاں پہ مصدقہ انفارمیشن ملے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے سننے والوں تک اور اپنے دیکھنے والوں تک ہم وہ پہنچائیں. تو آپ ایک مرتبہ اگر اپنی ویب سائٹ اور آپ سے ملنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس حوالے سے اگر دوبارہ سے بتا دیں. جی اسپائن کے اوپر میں نے بڑی محنت سے یہ ویب سائٹ بنائی ہے spine.com.pk, جس پہ آپ کو ایک تو اسپائن کے بارے میں, اسپائن سرجری کیا ہوتی ہے بیسیکلی اس کی انفارمیشن ہر طرح کی مل سکتی ہے. دوسرا اس میں سارا میرے کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز ہیں اور جو کیسز میں کرتا ہوں ان کی ڈیٹیلز بھی اویلیبل ہیں, اور ایون بیک پین سے پریونشن کے اور جو کامن بیماریاں ہیں ان کی کیا ٹریٹمنٹس ہیں بیک کی جو سا ہے وہ سب انفارمیشن اویلیبل ہے. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, دس از spine.com.pk. اور اس کے علاوہ آپ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل فیز 8 میں بھی اویلیبل ہیں, وہاں پر بھی جا کر رابطہ کیا جا سکتا ہے. بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل فیز 8 میں صرف سرجریز کرتا ہوں. کلینک جو سا ہے وہ میں گلوبل اسپائن سروسز کے نام سے ایولون پلازا میں جو کینٹونمنٹ بورڈ کی بلڈنگ کے ساتھ مین صدر میں مال روڈ پر ہے, وہاں پر میں ڈیلی کلینک کرتا ہوں منڈے ٹو فرائیڈے 12 PM to 6 PM. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اسد قریشی صاحب, آپ یہاں تشریف لائے اور کافی ویلیویبل گفتگو جو ہے وہ آج ہمارے سامعین کے ساتھ آپ نے کی. کچھ آپ پیغام لاسٹ میں دینا چاہیں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ ہاں میرا سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھیں گے, ویٹ کو کنٹرول کریں گے, ریگولر ایکسرسائز کریں گے تو شاید مجھے آپ کو دیکھنے کی کبھی نوبت نہ آئے. صحیح, بہت بہت شکریہ جناب. ظاہر ہے کہ انسان وہ کہتے ہیں نا صحت ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. اور مجھے آج ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں جو سب سے پازیٹیو بات لگی وہ یہ کہ جو متھ ہمارے درمیان موجود تھی جس کے بعد ہم لوگ مایوس ہو جاتے تھے, ہمارے ارد گرد بہت پیارے رشتے بستے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی کہتے ہیں نا کہ اسپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ کوئی انجری ہو گئی ہے یا ان کے مہروں میں جو ہے وہ تکلیف شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان
उनका नीचे का जो धड़ है वो मफलूज होके रह जाता है, और लोग इर्द गिर्द कहते हैं कि ये ऑपरेशन मत करवाना, इसके बाद तुम आगे चल फिर नहीं सकोगे, और वो पता नहीं कितनी पेन से गुजरते हैं। एक खुशाइन बात, एक उम्मीद अफजा बात ये है कि स्पाइन सर्जरी जो है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब जैसे CMH में से स्टार्ट किया और अब बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल फेज़ 8 में भी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो उम्मीद कायम है, आप लोग इन मिथ पे कान ना धरें, कम से कम एक मरतबा ज़रूर एक्सपर्ट्स को दिखाएं, ताकि हो सकता है कि आप ये जो मुस्तकिल की माजूरी है उससे बच सकें। सदफ रानी को इसी मैसेज के साथ दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।